الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، فتح المنان، باب ما لا یجوز من العمل فی الصلاۃ وما یباح من، باب اس عمل کے بارے میں، اس کام کے بارے میں جو نماز میں جائز نہیں ہوتا اور جو نماز میں جائز ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ عن زید بن ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کنا نتکلم فی الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں کلام کیا کرتے تھے، تکلم الرجل، بندے کے کلام کی طرح، صاحبہ، اپنے ساتھی سے، وہو الی جنبہ، اس حال میں کہ وہ ہمارے پہلو میں ہوتا، ہمارے برابر میں ہوتا، حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین، فامرنا بالسکوت، تو ہمیں حکم دیا خاموش رہنے کا، ونہینا عن الکلام، اور کلام سے ہمیں منع کر دیا۔ اخرجہ بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے، کننا نتکلم، ہم کلام کیا کرتے تھے، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وذکر الحدیث، اور حدیث کو ذکر کیا، وقال وفی الباب عن ابن مسعود و معاویہ بن الحکم و حدیث زید بن ارقم حدیث حسن صحیح۔ اچھا جی، اس باب میں جو ابن مسعود اور معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایتیں موجود ہیں، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کننا نسلم فی الصلاۃ، فرماتے ہیں ہم نماز میں سلام کر لیا کرتے تھے، ونأمر بحاجتنا، اپنے کسی کام کے بارے میں حکم دے دیتے تھے، فقدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، فلم یرد علی السلام، تو آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا، فاخذنی ما قدم وما حدث، تو انہوں نے مجھے لیا جو پیچھے ہوا تھا، جو حادث ہو چکا تھا، فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ، نماز پوری کی، قال ان اللہ یحدث من امرہ ما یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملے سے جو چاہتا ہے بیان فرماتا ہے، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ، اور بے شک ان باتوں میں سے جو ان احکام میں سے جو نئے آئے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تکلموا فی الصلاۃ، کہ نماز میں کلام نہ کرو، فرد علی السلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اخرجہ ابو داود۔ وعن معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز ہے جس میں لوگوں جیسے کلام میں سے کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرات قرآن ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجہ مسلم و ابو داود۔
وعن ابی جعفر قاری قال کنت ارا عبد اللہ ابن عمر۔ ابو جعفر قاری فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو دیکھتا تھا، اذا احوا لیسجد مسح الحصا، کہ جب آپ ارادہ کرتے کہ سجدہ کریں تو کنکریوں کو ہٹا دیتے، لموضعی جبہتہ مسحا خفیفا، اپنے پیشانی رکھنے کی جگہ سے معمولی سے ہٹانے کی طرح۔ اخرجہ الموتى عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لئن یمسک احدکم یدہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ کو روک لے، عن الحصبائی کنکریوں سے، خیر لہو اس کے لیے بہتر ہے، من ان یکون لہو میت ناقۃ، کہ اس کے پاس 100 اونٹ ہوں، کلھا سود الحدقی، جو سارے کے سارے سیاہ آنکھوں والے ہوں، فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، اور اگر تم میں سے کسی پر غلبہ ہو تکلیف زیادہ سمجھ آتی ہو، فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، تو صرف ایک مرتبہ ہٹا لے۔ اخرجہ کذا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مسح الحصى مسحة واحدة، فرمایا کہ کنکری کو ایک مرتبہ ہٹانا ہے، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اور اس کا بھی چھوڑ دینا، یہ بھی نہ کرنا، سرخ نعمتوں سے، سرخ یاقوت سے بہتر ہے۔ رواہ الموتى موقوفا علیہ۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا، فاخذت قبضة من حصى فی کفی ابردہ، تو میں نے کنکریوں کی ایک مٹھی لی اپنی ہتھیلی میں، ابردہ، میں انہیں ٹھنڈا کرتا تھا، ثم احولہ فی کف الاخری، پھر میں انہیں اپنی دوسری ہتھیلی میں ڈال لیتا تھا، فاذا سجدت، جب میں سجدہ کرتا، وضعت لجبہتی، تو میں اپنے پیشانی کے پاس اسے رکھ لیتا، پیشانی کی جگہ اسے رکھ لیتا۔ اخرجہ النسائی۔ عن ابی جعفر القاری قال کنت اصلی وعبد اللہ بن عمر ورائی، ابو جعفر قاری کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے تھے، ولا اشعر بہ، اور مجھے ان کا خیال نہیں تھا، فالتفت، تو میں نے توجہ کی، تو غمزنی، انہوں نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا۔ اخرجہ الموتى۔ وعن سہل بن الحنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صوب بالصلاۃ یعنی صلاۃ الصبح، تصویب کہی جائے گی نماز کی یعنی نماز صبح کی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، وہو یلتفت الی الشعب، اور آپ متوجہ تھے ایک گھاٹی کی طرف، وکانا ارسل فارسا الی الشعب من اللیل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اس گھاٹی کی طرف ایک گھڑ سوار کو بھیجا تھا، یحرسو، جو
حفاظت کرتا تھا۔ اخرجہ ابو داود عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لینتہین اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ رک جائیں، بچیں اپنی نظروں کو نماز میں آسمان کی طرف اٹھانے سے، او لا ترجعوا الیہم ابصارہم، یا پھر ان کی طرف ان کی بصارتیں نہ لوٹ سکیں۔ اخرجہ مسلم و ابو داود ولی ابی داود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فرآ فیہ ناسا، اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا، یصلون رافعی ایدیہم الی السماء، جو نماز پڑھ رہے تھے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے۔ فقال لینتہین، فرمایا کہ انہیں اس کام سے رک جانا چاہیے۔ ذکر الحدیث وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا انس و انس اجعل بصرک حیث تسجد، فرمایا اپنی آنکھوں کو وہاں رکھو جہاں سجدہ کرو گے۔ اخرجہ ابو داود وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، فرماتے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، فرد الیہ اشارتن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا اشارے سے، وقال لا اعلم الا انہ قال، فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم مگر یہ کہ فرمایا اشارتن بی اصبعیہ، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے۔ اخرجہ الترمذی ابو داود والنسائی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسجد قباء، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی طرف تشریف لے گئے، یصلی فیہ، اس میں نماز ادا فرماتے تھے، فجاءت الانصار، تو انصار آئے، سلموا علیہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وہو یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقلنا لبلال، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم، آپ کا کیا خیال ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کا جواب دیں گے، ہینا کانو یسلمون علیہ، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتے ہیں، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قال ہکذا وبسط کفہ، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح اپنی ہتھیلی کو پھیلایا اور وجعل بطنہ اسفلا، اور اس کے پیٹ کو نیچے کر دیا، وظہرہ الی فوق، اور اس کی پیٹ کو اوپر کی طرف کر دیا۔ اخرجہ ابو داود واخرجہ الترمذی قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت لبلال، ترمذی نے جو تخریج کی ہے، ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تخریج کی ہے، اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کیف کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیسے سلام کا جواب دیں گے، ہینا کانو یسلمون علیہ، جب یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہیں، وہو فی الصلاۃ، اور وہ نماز میں ہیں، کانا یشیر بیدی، فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، وفی روایتین، اور ایک روایت میں ہے کانا یردو اشارتن، کہ اپنے اشارے سے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیں گے، وہوا فی وفی روایت نسائی عودا بلال صہیب۔ اچھا جی، نسائی کی روایت میں جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اس حدیث کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہوئے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، یعنی فی الصلاۃ و تصفیق للنساء، اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے، اخرجہ الجماعۃ الا موتا۔ قال الترمذی قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنت اذا استأذنت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتا تو سبحان اللہ کہتا۔ نہیں سوری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کنتا اذا استأذنتا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو، سبح تو تسبیح کہا کرو، سبحان اللہ کہا کرو۔ وعن عبداللہ ابن شخیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فرأیتہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تنخع فدلکہ، کہ آپ تھوکتے ہیں، بلغم نکالتے ہیں اور اسے رگڑ دیتے ہیں، بنالہ یسرا، اپنے بائیں قدم سے، اپنی بائیں نال سے، اخرجہ مسلم۔ وفی روایتی ابی داود، اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہو یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، فوضع، آپ نے تھوکا، تحت قدمہ الیسری، اپنے بائیں قدم کے نیچے، زیادہ فی اخرى، اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے، ثم دلکہ بنعلہ، پھر اسے اپنے نالین سے رگڑ دیا۔ وفی روایت نسائی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی کی روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تخنع فدلک برجلہ الیسری۔ چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں۔